ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں و بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کی کچھ علامتیں اور آثار ذکر کیے تھے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی محبت آپ کی ذات کے ساتھ بھی ہوتی ہے، آپ کی ذات کو اپنی ذات پر اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، تمام لوگوں سے آپ کی ذات کو آپ کے ساتھ محبت کرنے والا مقدم جانتا ہے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کرتا ہے اس کو دنیا جہان کے انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر آپ کی شکل و صورت، آپ کی وضاحت پسند ہوتی ہے، وہ آپ کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اسی طرح کا بناتا ہے جس طرح اس کا نبی تھا۔ اسی طرح جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے گھر سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کے علاقے سے بھی پیار کرتا ہے۔ جس شخص کو پیارے نبی سے محبت ہوگی اس کو آپ کے شہر مدینہ سے بھی محبت ہوگی۔ اسی طرح آپ کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے
کہ جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ آپ کے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے دوست احباب سے، آپ کی بیویوں سے بھی پیار اور محبت کرے گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہو، لیکن جن کے ساتھ اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں بندہ ان سے نفرت کرے، ایسا بندہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیونکہ دوست کا دوست بھی بندے کا دوست ہوتا ہے۔ جن سے پیارے نبی کو محبت تھی، ابو بکر سے محبت تھی، عمر سے، عثمان سے، علی سے، تو ایسا ممکن نہیں کہ بندہ کہے کہ مجھے پیارے نبی سے تو محبت ہے لیکن آپ کے ساتھیوں سے محبت نہ ہو، ان کے لیے اپنے دلوں میں بغض، نفرت اور کینہ رکھے، وہ بندہ اپنی اس محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ۔ پوچھا گیا مردوں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ کہا اس کے باپ کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ۔ اب جس کے ساتھ اللہ کے رسول پیار کریں، محبت کریں، اور کوئی بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہو اور اماں عائشہ کے ساتھ جو مومنوں کی ماں ہیں ان سے نفرت کرے، ان کے خلاف غلط قسم کی باتیں کرے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں سرے سے جھوٹا ہے۔ آپ کے گھرانے کے ساتھ، حسن حسین کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، علی کے ساتھ محبت، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح جس بندے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت ہوگی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس سے بھی محبت کرے گا۔ قرآن سے محبت ہوگی، حدیث سے محبت ہوگی، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے اس کو پیار ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی حفاظت کی کوشش کرے گا، اس کو سیکھے گا، سکھائے گا، اس کے ساتھ اپنی دل لگی بنائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا بھی ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، سچا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہے، وہ آپ کی بات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے اہم ترین بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کی اہمیت اس کے دل میں ہوگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہے، آپ کا حکم عام لوگوں کے حکم کی طرح نہیں ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا وہ آپ کی باتوں سے بھی محبت کرے گا۔ اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ الفاظ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو آپ کی بات اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، عام بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بتانے کے ساتھ، اللہ کے فرمانے کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے
جہاں پر اپنی بات ماننے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے لوگو اللہ کا کہا مانو، وہاں اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ان کی باتوں کو اہمیت نہ دے کر اپنے اعمال ضائع نہ کر لینا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی بات کے ساتھ، اپنے فرمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا بھی کہا مانو۔ آپ کی اتباع ایک مستقل حیثیت کی حامل ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی بات ماننا اس کی ایک مستقل حیثیت ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اس کی ایک مستقل حیثیت ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، انسان کسی دوسرے کے بندے کے بارے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، بول لیتا ہے، بعض اوقات کہہ دیتا ہے فلاں نے اس طرح کہا، حالانکہ اس نے کہا نہیں ہوتا، اگرچہ یہ حرام ہے، غلط ہے، کسی کے متعلق غلط بات کہہ دینا، جھوٹ اس کے اوپر لگا دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یاد رکھو میرے بارے میں، پیارے نبی فرماتے ہیں میرے بارے میں جھوٹی بات میری طرف نسبت کر دینا عام بندوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جو میری بات کی اہمیت ہے وہ عام لوگوں کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ پیارے نبی کی بات اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے بات بنا کر پیارے نبی کے ذمہ لگا دے گا، فرمایا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی خطرناک بات ہے اور اتنی اہمیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی، کہ آپ نے ایک الفاظ فرمائے نہیں اور کوئی کہہ دے کہ آپ نے فرمائے ہیں، بات اس کی ہو، نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دے، اللہ فرماتے ہیں ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کئی لوگ سوشل میڈیا پر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر لکھ دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کئی لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حالانکہ وہ بات نہ علی رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے نہ پیارے نبی کی ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بندہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے کئی لوگ اس طرح کے کام کر دیتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کرنا کتنی خطرناک بات ہے، کیونکہ وہ جس ہستی کے ذمہ بات لگا رہا ہے وہ ہستی عام نہیں ہے، اس کی بات عام نہیں ہے، اس کی بات اللہ رب العزت کی وحی ہوا کرتی ہے، اس کی بات شریعت ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ جو کہہ رہا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا، حالانکہ فرمایا نہیں ہے، گویا کہ وہ شریعت کے اندر ایک اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو شریعت سازی کرے گا، شریعت میں اضافہ کرے گا، کمی بیشی کرتا ہے، جس بات کو اللہ نے شریعت قرار نہیں دیا اس کو شریعت بناتا ہے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی اندر بنانے، اس کے لیے وعید بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو، آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ لیتے ہو، آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی مذاق میں بھی ہوتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی ہر بات نوٹ کر لیتے ہو، کوئی بات نوٹ کرنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی ہے، بعض کا بندہ مذاق میں بات کرتا ہے۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت پر۔ میں نے کہا جس طرح آپ کی ذات سب سے مقدم ہے، آپ کا دین سب سے مقدم ہے، آپ سے پیار کرنا، آپ کی ذات سے پیار کرنا ضروری ہے، آپ کی شکل و صورت کو اپنانا ضروری ہے، آپ کی شریعت کو اپنانا ضروری ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینا، جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ہم باتیں سنتے ہیں، بہت ساری باتیں خطبات جمعہ میں، جلسوں میں سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہو پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر اور اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن عمر آپ سب باتیں لکھ لیتے ہو، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، سب لکھ لیتے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پیارے نبی نے دیکھا عبداللہ لکھ نہیں رہا، کہا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق میں بھی ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو۔ فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، عبداللہ لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان مبارک سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ مذاق کے اندر بھی آپ حق کے علاوہ نہیں بولتے ہیں، سنجیدگی میں بھی حق کے علاوہ نہیں بولتے ہیں، غصے میں بھی حق کو چھوڑ کر آپ بات نہیں کرتے ہیں، اس سے حق کی آگے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہمیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، مشرکین مکہ کو آپ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میں راتوں رات گیا تھا، اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے، میں مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، وہاں پر انبیاء کو امامت کروائی، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، مجھے نماز کا تحفہ دیا، وہ سارا واقعہ۔ اب رات کے کچھ حصے میں اتنا سارا کام ہو جانا، مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ ان کو ایک نقطہ مل گیا کہ دیکھو تمہارا نبی کیا کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے ہزاروں میل دور مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر گیا بھی ہے، وہاں انبیاء کو امامت بھی کروائی ہے، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر بھی گیا ہے، سیر بھی کی ہے، جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا ہے۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ان کو مل گیا کہ دیکھو یہ کیا بات ہے، یہ کوئی ماننے والی بات ہے۔ ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں گیا ہوں، بیت المقدس میں گیا ہوں، اور پھر وہاں سے وہ آسمانوں پر بھی گیا ہوں، بات مان لو گے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہی کس نے ہے؟ کیا تمہارا نبی کہتا ہے؟ کہتا اگر میرا نبی کہتا ہے تو اس کی بات کی صداقت میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے، اگر میرے نبی نے کہی ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت، کہ اگر پیارے نبی کا فرمان ہے تو اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک بندے کے ساتھ، انصاری کے ساتھ زمین کو پانی پلانے کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہ تھا کہ زبیر کی زمین، وہ پہاڑی علاقے میں اوپر نیچے زمینیں ہوتی ہیں، زبیر کی زمین چشموں کے ساتھ پانی پلاتے تھے، اوپر والے حصے میں تھی، آگے تھی، چشمے کے قریب تھی، اور دوسرے بندے کی، انصاری کی زمین نیچے تھی۔ انصاری کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے پانی میں پلاؤں گا، جھگڑا لے کر گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا زبیر اس طرح کرو، تھوڑا سا پانی جب آپ کی فصل کو سراب ہو جائے، ٹخنوں تک آ جائے، اس کے بعد آگے اگلی زمین والے کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ وہ انصاری کہنے لگا کہ یہ جو آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ غصے ہوئے، آپ نے جو زبیر کا اصل حق تھا وہ دیا، کہا زبیر اپنی فصل کو پانی پلاؤ، جب تک وہ منڈیر تک نہ پہنچ جائے اتنی دیر تک پانی پلاؤ، پھر اس کے بعد دوسرے کے لیے چھوڑ دو۔ اب اس بندے کی یہ بات کر دینا، آپ کے فیصلے پر اتنا سا اعتراض کر دینا، اللہ رب العزت کو آپ کی بات کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، فرمایا نہیں، تیرے رب کی قسم، اللہ کہتا، اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اتنی دیر تک یہ بندے مومن بن نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کی بات کو حرف آخر نہ سمجھ لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، دل و جان سے اس کو تسلیم کرنے والا نہ مان لیں۔
اتنی دیر تک تیرے رب کی قسم ان میں سے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ پیارے نبی نے آپ کی بات کی کتنی اہمیت آپ کی رکھی کہ اگر آپ کی بات آ جائے، کوئی اختلاف کرے، آپ کی بات سے اختلاف کرے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ آپ کی بات سے اختلاف کرنے والا، فلاں کی بات، فلاں امام کی بات، فلاں مفتی کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر کسی مفتی کی، کسی عالم کی، کسی امام کی بات کی، پیارے نبی کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے جب تک اللہ کے رسول کی بات کو مقدم نہیں جانو گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی سے آگے نہیں بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی وہ نہ کرو، وہ نہ کہو، جو بات، جو طریقہ آپ نے نہیں بتایا اس کو نہ اپناؤ، آپ کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایک دفعہ ابو سعید بن معلّہ، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی، نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ پیارے نبی نے پوچھا ابو سعید آنے میں لیٹ کیوں کی؟ کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز تھی، نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کی بات کی اہمیت۔ فرمایا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ پکارے یا اس کا رسول پکارے تو فوراً ان کی بات کو قبول کرو، اس پہ لبیک کہو، ان کی بات سنو۔ کہا اللہ کے رسول آئندہ میں اسی طرح کروں گا۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر، اس حدیث پر، کہ ابو سعید بن معلّہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں تھے، عبادت میں تھے، لیکن پیارے نبی کی بات کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول تمہیں آواز دے دے ادھر آؤ بات سنو، تو لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی نفلی نماز چھوڑ کر پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، پھر اپنی نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے جن چیزوں کا ان سے وعدہ لیا تھا ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، اور ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے مانگو گے نہیں، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا صحابہ کی محبت کمال، ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ہمارے لیے رکھا ہے، کس طرح کی محبت تھی، کس طرح کی اطاعت تھی۔ عوف بن مالک کہتے ہیں وہ جو لوگ آئے تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آپ نے ان سے فرمایا تھا لوگوں سے مانگو گے نہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ان بندوں میں سے کسی بندے کی اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اس کا کوڑا، اس کی لاٹھی زمین پر گر جاتی، وہ اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے اتنی اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ نیچے اترتا بندہ، اپنا کوڑا اٹھاتا، پھر اوپر سوار ہوتا۔ اونٹ سے اترنا، اس کا گھٹنا بٹھانا، موڑ کے بندہ اترتا ہے، پھر اس کو گھٹنا موڑ کے اس کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، پیارے نبی کی بات کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کسی سے مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا، اتنی سی بات کا بھی سوال نہیں کرتے تھے، یار یہ میرا کوڑا ہی پکڑا دو، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پیارے نبی کے ساتھ پر ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم نے کسی سے مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا کسی سے، اتنی سی بات کا بھی سوال نہیں کرتے تھے کہ میرا کوڑا پکڑا دو۔ یہ محبت کا انداز تھا، یہ اطاعت کا انداز تھا، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ان کے ہاں اہمیت تھی۔ ہم 30 40 50 60 70 سال کے مسلمان باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ماننا، قبول کرنا، اپنے اوپر اثر لینا، اس کی بڑی کمی ہے۔ صحابہ کی محبت اطاعت لاتی تھی، ہماری محبت دعووں کی حد تک ہے، دعووں کی حد تک۔
اپنی شکلیں، صورتیں، لباس، معاملات، عبادات، آپ کے فرامین کی اہمیت، آپ نے کیا فرمایا، کس بات کا حکم دیا، کس سے منع کیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کو جائز قرار دیا ہے، کس کو ناجائز قرار دیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے باہر نکلے، دیکھا عورتیں راستے کے درمیان میں چل رہی ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، فرمایا عورتوں سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم راستے کے درمیان میں چلو، راستے کی سائڈوں پر چلا کرو۔ صحابی بیان کرتا ہے اس کے بعد یہ پیارے نبی کا یہ فرمان عورتوں نے سنا کہ راستے کے سائڈ پہ چلا کرو، درمیان میں نہ چلا کرو، تمہارا حق نہیں بنتا کہ آپ راستے کے درمیان میں چلو، سائڈ پہ ہو کے چلو۔ اس سے شریعت، اس بات کی شریعت کے اندر کتنی اہمیت ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ آپ نے اتنی سی بات بھی پسند نہیں کی کہ عورتیں راستے میں چلتی ہوئی بھی مردوں کے درمیان میں چلیں، پھر میں سائڈ پہ چلا کرو، راستے کی سائڈوں پر چلا کرو۔ صحابی بیان کرتا ہے اس کے بعد عورتوں کی، صحابیات کی حالت اور کیفیت کیا تھی، وہ دیوار کے ساتھ اس طرح چمٹ کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ گھسٹا کرتے تھے۔ ہم بھی باتیں سنتے ہیں، بہت سارے مسئلے سنتے ہیں، مسئلوں کی سننے کی حد تک کوئی بڑے بڑے راتوں رات پوری رات کے جلسے سنیں گے، لیکن صبح تبصرہ صرف اتنا ہوگا کہ فلاں مولوی اس نے چس کروا دی، بڑا چسکا آیا۔ چسکوں کی حد تک ہم مولویوں کو سنتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا بیان ہوئی ہے، پتے کی بات کیا تھی، میں نے کیا لیا، میں نے کیا عمل کرنا ہے، میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے، صحابہ کچھ کھڑے ہیں، فرمایا اجلسو، خطبہ شروع کیا، کچھ بندے بھی کھڑے تھے، کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک پاؤں دروازے کے آگے ہے، ایک پیچھے ہے، دروازے کے درمیان میں کھڑے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں، پیارے نبی کا فرمان سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ پیارے نبی نے اپنے ساتھی کی اطاعت دیکھی، کہا عبداللہ اٹھ کے آگے آ جاؤ، مقصد یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو۔ لیکن صحابی رسول کی اطاعت دیکھیں، جہاں سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ قدم، پچھلا قدم آگے نہیں کیا، اگلا اس سے آگے نہیں کیا، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں فرما برداری، آپ کی بات کی اہمیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، ابو داؤد وغیرہ میں یہ بھی حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یا عبداللہ ان کنت عبداللہ فرفع ازارک، یہ مسئلہ ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو پتہ ہے، بہت سارے، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ شلوار تہ بند ہمیشہ مردوں کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے اور عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، ان کا پاؤں چھپا ہونا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جتنا حصہ بندے کا ٹخنے سے نیچے ہوگا کپڑا، اتنا حصہ بندے کے ٹخنے کا جہنم کی آگ میں جلے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور جن تین بندوں کے متعلق فرمایا کہ تین بندے ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین بندوں سے اللہ قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ چار وعیدیں تین بندوں کے لیے بیان کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، دیکھے گا بھی نہیں نظر رحمت سے، ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ چار وعیدیں بیان کی، صحابہ پریشان ہو گئے، من ہم یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول یہ جن کے متعلق کتنی سخت وعیدیں ہیں؟ سب سے پہلا بندہ کون سا بیان کیا؟ المسبل ازارہ، وہ بندہ جو اپنی چادر، اپنی شلوار اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔
بعض لوگ اس کو نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں، نماز پڑھی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ شلوار کو نیچا کرتے ہیں، حالانکہ یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، عمومی حکم ہے پیارے نبی کا، عمومی حکم۔ فرمایا جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے گا اس کے لیے 4 وعیدیں ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا تھا، زخمی حالت میں تھے، دودھ پلایا گیا، پیٹ کے آنتڑیوں کے رستے سے باہر نکل گیا، کیا حالت ہوگی؟ ایک بندہ آیا، ایک نوجوان آیا، اس نے بڑی اچھی باتیں کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کچھ تعریف کی، اچھی باتیں کی۔ واپس جانے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا ہوا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ دیکھا اس نوجوان کی شلوار ٹخنے سے نیچے، کہا اس کو میرے پاس بلاؤ، اس نوجوان کو۔ کہا یہ اپنی شلوار اپنی چادر ٹخنے سے اوپر کر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا، تیرا رب بھی خوش ہوگا، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کی ایک دفعہ شلوار ٹخنے سے نیچے دیکھ لی، چادر پہنتے تھے، چادر ٹخنے سے نیچے دیکھ لی، کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا۔ عبداللہ بن عمر کو بلا کر کہنے لگے یا عبداللہ ان کنت عبداللہ، تیرا نام عبداللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اگر واقعتاً تو اللہ کا بندہ ہے فرفع ازارک، اپنی چادر کو ٹخنے سے اوپر کر، کیونکہ اللہ کے بندے کی چادر تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تکبر کہا گیا، چادر کو ٹخنے سے، شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرنا ایک حدیث میں اس کو تکبر کہا گیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہے، اگر واقعتاً تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے بندے کے لیے تکبر کرنا مناسب نہیں ہے، اپنی چادر کو، شلوار کو، تہبند کو ٹخنے سے اوپر کر۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر نے پیارے نبی کی بات کو کیا اہمیت دی، فرمایا موت کے آنے تک پھر کسی بھی بندے نے، کسی بھی انسان نے کبھی بھی عبداللہ بن عمر کی چادر، ان کی شلوار ان کے ٹخنے سے نیچے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ پیارے نبی کی بات آ جائے، اللہ اکبر، میرا دل کرتا ہے، نہیں کرتا، فلاں کیا کہے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، نہیں، پیارے نبی کی بات کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ فرماتے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں اللہ کے رسول کی بات کو اس طرح کی بات نہ بناؤ جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری بات ہوتی ہے، فلاں نے کہہ دیا، مان لیا، نہ مان لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، جب اللہ کے رسول پکارے، اللہ کے رسول بلائیں، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، وہ تمہارے عام بندوں کی طرح کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی پکار کو، ان کی بات کو، ان کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار نہ سمجھو، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ خالی دعووں کی حد تک نہ ہو، عملی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت ہو۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے پیار سے، محبت سے لیں، درود پڑھیں، بخل سے کام نہ لیں۔ اس بندے کو پرلے درجے کا بخیل کہا گیا جو پیارے نبی کا نام سنتا ہے درود نہیں پڑھتا۔ پیار محبت سے آپ کا نام لیں، سن کے درود پڑھیں، اور آپ کی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار کریں، آپ کی شکل و صورت کے ساتھ، آپ کے لباس کے ساتھ، آپ کے گھر کے ماحول کے ساتھ، آپ کے خانوادے کے ساتھ، آپ کے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، آپ کے شہر مدینہ کے ساتھ، آپ کے دین اسلام کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار کریں، اور آپ کی بات کو ہر ایک کی بات سے، اپنی بات سے، اپنی خواہش سے مقدم رکھیں۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اس کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جائے، چوں چرا نہ کی جائے، کر لوں گا، آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا۔ صحابی رسول نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑی سی لیٹ کی، فرمایا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا۔ مطلب کیا ہے کہ پیارے نبی کی بات آ جائے تو بندہ نماز چھوڑ کر اسے پیارے نبی کی بات سننا لازم ہے، بندہ سن لے، سنتا جائے، سنتا جائے، سنتا جائے، اپنی مرضی سے عمل کرے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو ہی پیارے نبی کا فرمان آ جائے فوری طور پر اس کو مان لیا جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیا جائے، پھر اپنی خواہش کو بت نہ بنایا جائے۔ میرا دل یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کی بات آگے تیرے دل کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق تھا۔